اچھا جی، اسفندیار سے بات کرتے ہیں. ہلو، یہ آپ اپنا کیمرہ ذرا اس کا ہینڈل کریں، آپ کا کیمرہ کھلا ہوا ہے اصل میں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، کیمرہ کیسے بند کرتے؟ سٹاپ. او اچھا، ٹھیک ہو گیا، ہاں صحیح ہو گیا. السلام علیکم غالب صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک. بہت عرصہ پہلے بھی ایک دو دفعہ میں آپ کے چینل تو ایک دو بات کی تھی، تو آج ایک دو بات ہے میرے ذہن میں. چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس کی مناسبت سے میرا خیال ہے کہ میں سوچا ایک بات آپ سے میری آواز آ رہی؟ ہاں آپ کی تو آ رہی ہے، میری آ رہی ہے؟ کالر کی آواز تو آ رہی ہے غالب، آپ کی میں آواز ڈراپ ہوا تھا شاید، اب آ گیا ہوں واپس. ٹھیک ہے جی جی، ہاں جی جی جی. آغا صاحب کیا بات کریں گے؟ جی میں نے کہا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس سے ریلیٹڈ میں نے کہا کہ آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں جو ایکچولی بہت سال پہلے شروع میں جو ہے نا میرے اضطراب کا باعث بنی. اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ مطلب یہ تو ہمیں پتہ ہی تھا کہ بھئی سردیوں میں روزے چھوٹے ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ بھئی کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر سورج غروب ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگ 22 گھنٹے کا بھی روزہ رکھتے ہیں. تو لوگوں سے بات کریں تو وہ اس چیز کو اس طرح لیتے ہیں کہ ہاں ان کے ساتھ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادتی ہے یا ناانصافی ہے. تو چلیں وہ بات تو ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے بات بھی صحیح ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ مطلب اگر 22 گھنٹے کا روزہ ہے تو جب انہوں نے روزہ افطار کیا تو افطاری کب کرنی ہے اور سحری کب ایک ہی ساتھ کرتے ہیں، یا مغرب کب پڑھنی ہے، عشاء کب پڑھنی ہے، اور تراویح بیچ میں کہاں فٹ کرنی ہے، اور پھر فجر بھی پڑھنی ہے. ہاں یہ میں نے ابھی بات بھی کی ہے ایک مونولاگ میں، شاید آپ نے دیکھا ہو. میں نے مونولاگ میں بات کی ہے باقاعدہ، اور وہ ابھی تک کوئی 7-8 ہزار لوگ دیکھ چکے ہیں اس کو. اب بڑا اچھا تو مونولوگ ہے. ہاں تو وہ میں نے اس پہ بات کی ہے، اور میں نے بتایا کہ آرکٹک سرکل ہے جو خاص طور پہ ناروے میں اور الاسکا میں، رشیا میں، کینیڈا میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ بہت لمبا روزہ ہوتا ہے، اور اگر سمر سولسٹس پہ روزہ آ جائے تو سورج نے ڈوبنا ہی نہیں ہے، سورج نے ٹوٹلی نہیں ڈوبنا. نہیں ڈوبتا. تو پھر کیا کریں گے؟ وہ ایک وہ ویڈیو ہے جس میں سورج وہ نیچے کو آ رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے، پھر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ونٹر سولسٹس پہ اگر آ گیا تو سورج نے نکلنا ہی نہیں ہے. سورج آپ کو سورج آئے گا اصل میں نیچے ہوگا ہاریزن سے، وہ یہ ہورائزن ہے تو یہاں آئے گا، پھر یہاں سے واپس نیچے چلا جانا ہے. بالکل بالکل. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے ان کے لیے مشکل ہے، اور لوگ وہ پھر کوئی نہ کوئی طریقے نکالے ہوئے ہیں. کسی نے کوئی فلانا فتویٰ لے لیا کہ کسی نے کوئی اچھا جی کوئی قریب ترین جگہ جہاں پہ غروب ہو رہا ہے وہاں کے مطابق روزہ کر لیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح لیکن میری جو ریولیوشن تھی اس حوالے سے تو لوگ دیکھتے ہیں، لیکن مجھے جو میں نے سوچا کہ مطلب قرآن میں بھی ہے جو، کیونکہ ویسے تو ہمارا سارا نمازوں کا سسٹم چلتا ہی سورج کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، غروب ہونے اور طلوع ہونے سے، اور ایک چیز غروب ہی نہیں ہو رہی تو وہ تو وہیں فیل ہو جائے گا. اور پھر قرآن میں روزے کے اوپر تو آیت بھی ہے کہ بھئی اس طرح جو ہے مطلب وہ بھی سورج کے ساتھ ہی ہے کہ جب وہ اندھیرا یا ڈان اور ڈسک ہوتا ہے تو پھر آپ نے کھولنا ہے یا اسے افطار کرنا ہے یا اس کی سحری کرنی ہے. تو میں نے سوچا کہ جہاں پہ یہ غروب ہی نہیں ہو رہا وہاں پہ تو یہ فیل ہو گئی آیت، ٹھیک ہے. تو اب ایک میرے ذہن میں آیا کہ یعنی کہ اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ لکھا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ وہ غروب ہی نہیں ہوتا، جہاں پہ بالکل سورج غروب نہیں ہوتا، اور حضرت محمد کو خواب میں بھی نہیں پتا تھا یہ بات. جی جی جی. تو وہ دوسری میں نے یہ سوچا کہ خدا نے تو زمین کا خود خالق ہے، اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہاں پہ وہ سمندر ہی بنا دیتا، زمین بناتا ہی نہ ان جگہوں پہ جہاں پہ غروب نہیں ہوتا. یہ بھی آپ کا بڑا صحیح ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جیسے آرکٹک میں نہیں ہے سمندر، ویسے انٹارکٹک میں بھی نہ ہوتا، نہ ہوتا، سمندر ہی ہوتا تو وہاں پہ کوئی رہتا ہی نہ، کوئی پاسبل ہی نہ ہوتی. تو یہ جو مسئلے مسائل ہیں جو ہر طرح کے کہ بھئی کوئی چاند کا ہر عید پہ چاند کا مسئلہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں خدا ہی نے کائنات بنائی ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ ایک ستارہ ٹمٹما دیتا، ٹھیک ہے، دلوں سے بھی نہ چھپتا. یہاں پہ وہ مولوی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں
دوربینیں اور مصیبت پڑی ہوتی ہے, آدھے لوگ عید کر لیتے ہیں, آدھے نہیں کرتے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, ان سے کافی مجھے یعنی کہ ریولیوشن ہوئی اس وقت کہ بھئی یہ جو ہے نا کچھ دال میں کچھ کالا ہے, ٹھیک ہے. اور ویسے عام طور پہ عام سی بات, لوگ کہتے ہیں جی صحت کے لیے بڑا اچھا ہے روزہ, ٹھیک ہے, تو چلو ماننا کہ بھئی سٹاربیشن جو ہے اس کے فائدے ہیں, لیکن جو پانی نہ پینا, جو ڈی ہائیڈریشن جو ہے, اس کا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہے بس, میڈیکل بینیفٹ کوئی ہوگا. تو یہ بڑی بنیادی سی باتیں تھی, تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو دوسرا یہ کہ جو پیچھے کالر آئے ہوئے تھے, انہوں نے بڑی اچھی وہ ایک ٹاپک پہ بات کی آل نوئنگ کے حوالے سے, جو خدا ہے. تو اس میں میری اصل میں آج کل انوالو ہوتا ہوں, ایک غامدی فالوورز کا ایک گروپ ہے, اس میں میری ڈسکشن چلتی رہتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا یہ کافی بحث ہو رہی تھی, اور آل نوئنگ کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ جو نوئنگ ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا کہ جب خدا کو سب کچھ ہی پتا ہے, اس کائنات بنانے سے پہلے ہی پتا ہے اسے کہ بھئی کس نے دوزخ میں جانا ہے, جنت میں جانا ہے, اور تو وہ جو ہے وہ پھر امتحان کیوں لے رہا ہے, اسے تو رزلٹ کا پہلے سے ہی پتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تو ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے کہ مطلب آپ کو ایک رزلٹ کا پہلے ہی پتا ہے اور آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں. اور میں یہ بات ان کو بڑی واضح کرنے کی کوشش کی کہ ٹیسٹ کے پیچھے جو اس کا لازمی محرک جو ہے نا, وہ لیک آف نالج ہوگا تو آپ ٹیسٹ کریں گے, ٹھیک ہے. جیسے وہ ابھی سبسٹینشیا نگرا صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جو لیک آف نالج اس کے لیے ایک ریکوائرمنٹ جو ہے, سبسٹینشیا نگرا ڈراپ ہو گئے ہیں. اچھا نہیں, میں ہوں. اچھا آپ ہیں, اچھا مجھے کیوں لگا کہ آپ ڈراپ ہو گئے. میں نے اب میوٹ کیا تھا اپنے آپ کو. اچھا, تو وہ ان کو میں نے یہ بتایا کہ بھئی اس طرح جو ہے نا وہ اب کچھ لوگ ویسے ہمارے ریلیجن کی ہسٹری میں, اگر وہ میں نے کتاب پڑھی تھی مودودی صاحب کی, کچھ لوگ ایسا گروپ بھی ہے جو پھر یہ کہہ دیتا ہے اچھا خدا کو شاید چند چیزوں کا علم نہیں ہے, وہ یہ مان لیتے ہیں کہ وہ جو ہے پرفیکٹلی ہر چیز کا نہیں اسے علم تھا, تو اس لیے اس نے ٹیسٹ میں ڈالا. تو لیکن پھر اس میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے نا کہ پھر وہ گریٹسٹ خدا نہیں ہو سکتا نا, اگر کوئی ایسا خدا جو وہ پھر اس میں کمی آ گئی, ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلے مسائل ہیں. لیکن اچھا پھر میں نے اس میں یہ بات کی کہ اچھا لوگ کہتے ہیں اچھا یار ٹھیک ہے اسے پتا تھا, لیکن پھر بھی اس نے ٹیسٹ اس لیے لیا کہ اگر وہ ٹیسٹ کے بغیر ہی لوگوں کو دوزخ جہنم میں ڈال دیتا تو وہ کہتے ہو یار ہمیں تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, ظلم ہو گیا, ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا. یہ پوائنٹ میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا, چلے آپ بات کریں پھر اس پہ میں بھی بات کرتا ہوں. ہاں, تو یہ آپ اور سبسٹینشیا نگرا دونوں سے میں اس پہ تھوڑا سا کامنٹ چاہوں گا کہ وہ اس چیز پہ آ جاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار دیکھو, جب آپ وہ قیامت آ جائے گی اور آپ خدا کی حقیقت کو, اس کی ساری شان و شوکت کو خود دیکھ لیں گے اپنے سامنے, اور یہ آپ کو ظاہر ہے آپ کے اوپر یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے گی کہ وہ علیم ہے, اسے سب کچھ پتا تھا. تو پھر تو اگر وہ ٹیسٹ لیے بغیر بھی کوئی کام کرے تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہو, اسے تو پتا ہے یار ہاں یہ بات صحیح کہہ رہا ہے بھائی, یہ خدا ہے, اس کی تو انلیمیٹڈ وہ کیپیسٹیز ہیں. اور دوسری بات, دوسرا پوائنٹ اس میں جو آپ نے ابھی بات کی ہے, بالکل میں وہ بات کی کہ اگر خدا کو پہلے ہی پتا تھا کہ یار یہ میں نے 100 بندے بناؤں گا نا, تو ان میں سے یہ فلانے 50 یا 60 جو ہے نا یہ تو جنت میں جائیں گے, یہ باقی دوزخ میں جائیں گے. تو وہ اگر رحیم بھی ہے تو اسے دوزخ میں جانے والوں کو پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ صرف جنت والے پیدا کر دیتا, اور کر دیتا تو پھر کس کو اعتراض ہونا تھا. پھر وہ جو اعتراض والی بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, وہ ناانصافی کا اعتراض تو صرف ان لوگوں نے کرنا تھا نا جنہوں نے جہنم میں جانا تھا. دوزخ والے جنت والے تو خوش باش رہے تھے, ان کو کیا اعتراض. تو وہ جو اعتراض والے ہیں ان کو وہ پیدا ہی نہ کرتا. تو خیر میں نے اس طریقے سے ہر طریقے سے اس کو ایڈریس کیا, لیکن جو لوگ ہیں وہ اینڈ میں آ کے ہی کہتے ہیں کہ نہیں بڑے بے بنیاد آپ باتیں کر رہے ہیں عقل کے خلاف. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. اچھا ایک بات تو وہ جو آپ نے کی نا, چلیں امت نظر آ رہے ہیں, امت اگر آپ اسٹوڈیو میں جوائن کریں تو اچھا رہے گا, میں نے آپ کو لنک بھیجا ہے. تو ویسے یہ جو لو یو ٹو برادر, بے بنیاد جی جی آپ نے جو بے بنیاد والی بات کی, یہ میرا بھی یہی مجھے ملا ہے یہ غامدی کے فالوور سے کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں.
اور پھر میں نے ایک اور چیز کی تھی, میں نے کہا کہ آپ قرآن کے اندر یہ لکھا ہے, تو کہتا نہیں اگر تم یہ وحید الدین کا مولانا وحید الدین کا پڑھو گے تو 1300 سال بعد, میں نے کہا اس نے یہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا میں مولانا وحید الدین کو کیوں مانوں جو کہ 500 سال پہلے جو باقی تھے وہ دوسری چیزیں مانتے تھے. میں نے کہا 100 سال بعد یا 50 سال امریکہ کے اندر کوئی مولوی آ کے لیسبین گیز کو بھی کریکٹ کر دے گا اور آپ کے والی اسٹریٹجی بنائے گا کہ میں پرانے مولوی کو کیوں مانوں, تو وہ تو چیز وہ صحیح نہیں رہے گی, اس میں تو کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. آپ کی بات بھی سپر سیڈ ہو جائے گی بعد میں. ہاں, اور اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے پھر بھی ٹیسٹ لینا تھا, یہ اس سے بھی بری بات ہے. کیسے کہ خدا نے اگر پھر بھی ٹیسٹ لینا تھا کہ وہ آپ کو ایک چانس دے رہا کہ آپ اس کو پھر بھی غلط ثابت کر دیں, اور وہ غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتا, تو یہ تو اس سے بھی بڑا سیڈزم ہوا کہ آپ کو خام خواہ اذیت میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے, کہ مطلب غلط آپ اس کو ثابت کر نہیں سکتے اور وہ پھر بھی آپ کو ٹھیک ہے دے رہا چانس. تو یہ تو ایک بات ہے نا, یعنی ایک ویلن ہوتا ہے مووی کے اندر, وہ بندے کو کہتا ہے جا اس گاڑی کو دوڑ کے ہاتھ لگا لے, اگر تو نے جو ہے وہ 10 سیکنڈ میں ہاتھ لگا لیا تو زندہ نہیں تو میں تجھے مار دوں گا, اور وہ گاڑی ہوتی ہے آدھا کلومیٹر دور. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ بندہ ویلن سے ہیرو کہلا سکتا ہے؟ ایسا بندہ جس کو پتا ہے کہ اس نے کبھی پاس ہی نہیں کرنا اور پھر بھی اسے کہہ رہا کہ دوڑ, تو خدا تو یہی کر رہا ہے نا. زبردست زبردست, یہ پوائنٹ واقعی میرے ذہن میں نہیں تھا. صحیح بات. دیکھیے سیورل پوائنٹس ہیں, آپ نے ڈفرینٹ فرنٹس کے اوپر, یہ جو ہمارے کالر آئے ہیں انہوں نے کافی فرنٹس کھول دی ہیں. میں نے وہ روزے والی بات پہ بھی میں ایڈریس کروں گا, جو وہ آپ نے پوائنٹ کیا نا کہ بھی وہاں پھر پانی ہی رہتا, اور وہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے, اس پر میں آتا ہوں. اور قرآن کے تناظر میں میرے خیال سے ہم ایک آیت کو دیکھنا چاہیے, وہ اور چیزیں کھلتی ہیں. لیکن پہلے یہ والی بات دیکھیے جی, ان پرنسپل کئی بار متعدد بار غالب کے چینل پر میں اکثر ڈسکشن ہوئی ہے کہ جو امتحان کا جو بنیادی جو کانسیپٹ ہے, ان پرنسپل جو تصور ہے, اس کے اندر جو امتحان دینے والا ہے, چلے اس کی تو نالج ٹیسٹ ہو رہی ہے, لیکن اس میں ایمبیڈڈ بات ہے, جیسے آپ نے کہا کہ جب بھی کوئی امتحان لیا جاتا ہے تو امتحان دینے والا اور جو ممتحن ہے لینے والا, دونوں کی نالج لمیٹڈ اسیومڈ ہوتی ہے. کیونکہ اگر جو ممتحن ہے اس کے پاس پرفیکٹ نالج ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ٹیسٹ کا تو کانسیپٹ از فیوٹائل, جیسے آپ نے کہا. ٹھیک ہے جی. دوسری اس ساری یہ جو آپ کو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ کوئی بڑا کوئی معمہ ہے, سوال تو بہت بنیادی ہے لیکن اس کا جواب بڑا سمپل ہے. اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ سارا کچھ انسانی کانسٹرکٹ ہے, انسان کی تراشا, خدا کا کانسیپٹ انسان کا تراشا ہوا ہے, یہ جزا و سزا کا سارا کانسیپٹ انسان کا تراشا ہوا ہے, یہ امتحان کا کانسیپٹ انسان کا تراشا ہوا ہے, سب کچھ اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے. کیونکہ انسان تو انسان کا امتحان لیتا ہے, یہ تو بہت آسان بات ہے, کیونکہ انسانوں کو دوسرے انسانوں کی کمپلیٹ نالج نہیں ہوتی. مور امپورٹنٹلی جب انسان دوسرے کسی انسان کا یا گروپ آف انسانوں کا ٹیسٹ لیتا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک فنڈامنٹل ڈپینڈنس ایمبیڈڈ ہے, ڈپینڈنس اس کے اندر امپلائڈ ہے. یعنی وہ اس ٹیسٹ کے ذریعے جو وہ پرفارمنس اپنی دکھا رہا ہے, وہ بنیادی طور پر ایک انڈیکیٹر ہے کہ یہ ان سکلز میں پوٹینشلی اچھا پرفارم کرے گا جن سکلز پہ اس کی نالج کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ اس کو ایک اور موقع یا ریئل ورلڈ میں چونکہ یہ سکلز ریکوائرڈ ہیں ٹو بی ڈپلوئڈ, اس لیے اس کو تیار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ امتحان کے اندر ایک تیاری کا کانسیپٹ بھی ہے کہ آگے ایک بڑا چیلنج ہے, اس کے لیے آپ نے اسٹوڈنٹس کو جب وہ ریئل ورلڈ میں جائیں گے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو کانسیپٹ پھر یعنی ریلیجن کی سٹوری اس کانسیپٹ سے تو بالکل خالی ہے نا, کیونکہ آگے تو پھر جنت اور دوزخ ہے, آگے تو چیلنجز نہیں ہے نا, اور وہ تو ان میں تو ہمیشہ رہنا ہے. یا تو آپ کہیں کہ جی دوبارہ سے ایک نیا کیا کہتے ہیں امتحان اور نئی سیٹ اپ ہونی ہے, تو وہ تو ایک آپ کی ریلیجس اسکرپچر تو اس سے خالی ہے. تو یہ بھی آپ کو صاف پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ انسان نے جو ایوالو کیا ہے امتحان کا کانسیپٹ, چونکہ انسان ڈپینڈنٹ ہے ایک دوسرے کے اوپر, وہ چاہتے ہیں کہ اگلی نسل جو ہے وہ تیار ہو اس دنیا کے کاروبار کو چلانے کے لیے. اس وجہ سے وہ ان کو ٹریننگ کو ایکسپوز کرتے ہیں, اور پھر اس چیز کو اسیس کرنا کہ وہ صحیح طریقے سے ٹرینڈ ہوئے کہ نہیں ہوئے, اس کے لیے امتحان لینا پڑتا ہے. بٹ فنڈامنٹل پوائنٹ
جو ممتحن ہے اس کو بھی کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہے، اس لیے امتحان لیا جاتا ہے. تو خدا کے کانسیپٹ کے ساتھ ٹوٹل انکانگروئنس ہے، بالکل یہ آپس میں میل نہیں کھاتے، یہ بالکل بات کلیئر ہے. لیکن اگر آپ ایسے مان لیں کہ یہ انسانوں نے تراشا ہے اور خدا کے کانسیپٹ کو بھی انسان نے تراشا ہے اپنے جیسا ہی، تو پھر یہ سب کچھ ریزالو ہو جاتا ہے اور اتنا بڑا معاملہ رہتا ہی نہیں ہے. زبردست زبردست. ہاں یہ بات جو آگے جو اس کا پرپز جو ہے وہ یعنی انسان تو ایک پرپز کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور وہ چیز بھی اس میں نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. زبردست. اور بہت ہی مذاکرہ خیز آیت کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا. غالب اگر آپ کھولیں 32 کی 12 اور 13. ایک سیکنڈ سر، کھل گئی بس. 32 کی 12 اور 13. جب سکرین پہ آ جائے تو سورہ سجدہ جی جی 12 تو ہے. اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. اچھا یہاں ذرا پاز پہلی یہ ٹھیک ہے جی سر. یہاں ذرا آیت نمبر 12 میں سورہ سجدہ کی یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے. تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی جب الٹیمیٹلی جو گناہگار تھے جنہوں نے دنیا میں گناہ وغیرہ کیے، جب وہ بارگاہ ایزی میں یعنی پروردگار کے دربار میں وہ بہت شرمندہ سر جھکائے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ بھائی اوہو اب ہمیں تو یقین آ گیا، اب ہمیں سب کچھ سمجھ آ گئی کہ بھائی تمہاری جو سٹوری تھی وہ ٹھیک تھی، تو پلیز سینڈ اس بیک. ٹھیک ہے، تو ہمیں نا دنیا میں واپس بھیجو تاکہ پھر ہم نیک عمل کر کے آئیں. اب ہمیں سمجھ آ گئی، پھر ہم نیک عمل کر کے آئیں. اگلی آیت پڑھیں، اب ذرا پڑھیے. اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. اب یہ کتنی سیڈسٹ بات ہے. اچھا وہ کہہ رہے کہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ جی خدا پھر آگے سے کہے گا کہ نہیں نہیں نہیں، کیونکہ اگر ہم چاہتے تو ہم ساروں کو ہدایت دے دیتے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ چاہا گاڈ نے کہ میں نے ساروں کو ہدایت نہیں دینی، نمبر 1. نمبر 2، وہ اگر آپ اس کی پورا وہ پڑھے نا، وہ یہ ہے، یعنی اگر میں اس کو تھوڑی عربی پڑھ دوں، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، کہ اگر ہم چاہتے if I had will تو میں ہر نفس کو ہدایت دے دیتا، لیکن ولیکن حق القول، کہ میں نے جو کہ بات کر دی نا، میری بات دیکھو سچی ہو گئی کہ مجھے تو جہنم، چونکہ میں جہنم بنا بیٹھا تھا تو مجھے اب جہنم کو تو بھرنا تھا. اگر میں نے تمہیں واپس بھیج دیا دنیا میں اور تم نیک عمل کر کے آ گئے تو میں اپنا جہنم کیسے بھروں گا؟ اللہ میاں کو تو دکھ ہی لگے ہوئے اتنے زبردست کہ جی جہنم اب میں بنا بیٹھا ہوں، میں بھروں گا کیسے؟ تو میں کیوں لوگوں کو واپس کیا کہتے ہیں بھیجوں؟ یہ وہ آرگیومنٹ پیش کر رہے ہیں. تو یہ انتہائی مذائقہ خیز آیت ہے کہ ظاہری بات ہے خالص انسانی سوچ ہے، صاف لگ رہا ہے کہ یہ ایک انسانی کلام ہے، سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ آپ یہ بنا بیٹھے ہیں جنت اور دوزخ کا ایک سلسلہ اور جہنم بنا چکے ہیں. تو اب آپ کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ یار اگر سارے لوگ ہی نیک اعمال کر کے آ گئے تو میں اپنی جہنم کیسے بھروں گا؟ تو یہ قرآن میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، مذائقہ خیز باتیں. کیا لیکن اس کو باقی جو اسکالرز ہیں وہ کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں؟ بھائی انٹرپریٹیشن کیا لکھی ہوئی اسلام میں ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہے. نہیں وہ تو ہمارے سامنے، یہ قدر کے مسئلے ہیں، اور قدر کا مسئلہ اسلام کا ایک ہارر ہے. پتہ ہے آپ کو؟ قدر کا مسئلہ اسلام میں ایک ہارر ہے. یہ بہت بڑا پرابلم رہا ہے اسلام کی ہسٹری میں. وہ تو امام غزالی نے جو تھا وہ جو جبر والے تھے ان کو بھی مارا، معتزلہ کو بھی مارا، اور بڑی مشکل سے کیا. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ایون جو مودودی صاحب کی بڑی پتلی سی کتاب ہے مسئلہ جبر و قدر، تو اگر آپ وہ پڑھیں نا تو اس میں بھی انہوں نے سارے جو طریقے ہیں، پوائنٹس ہیں، وہ سارے انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور اینڈ میں ہر چیز کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ بھئی اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. واللہ علم بہت کیا گیا ہے. میری مودودی ریکمنڈیشن صاحب یہ ہے سے اس بارے کہ میں وہ جب وہ مسئلہ جبر و قدر والی مودودی صاحب کی کتاب پڑھے نا، اس کو اگر شروع کریں تو مکمل پڑھنی ہے، درمیان میں نہیں چھوڑنی، کیونکہ پھر آپ کا یہ ادھورا رہ جائے گا اگر کوڈیت سن رہے ہیں. کیونکہ یہ بات یہ کہ اس میں لگتا یہ ہے کہ لائک ان لائک مودودی صاحب جنرلی، وہ مودودی صاحب از ویری آنیسٹ ان دیٹ بک ایکچولی کسی حد تک.
यही मैं वो काफी पहले- सरप्राइज और इम्प्रेस हुआ था मैं Yes. मौदूदी साहब से, यानी वो किताब ये- पढ़ने के बाद। तो वो उन्होंने उधर एक्नॉलेज किया हुआ है कि भाई ये इधर से कोई फरार नहीं है। तो लेकिन आप दूसरी तरफ ये कहें कि ये अगर आप ये मान लें, मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है कि अगर आप ये मान लें कि ये सब कुछ इंसान का तराशा हुआ है, देन एवरीथिंग रिजॉल्व्स, अपनी जगह बैठ जाता है सब कुछ। आपको मसला आता ही तब है जब आप गॉड के हाइपोथेसिस स्टार्ट करते हैं। तो जो ईमान वाले हैं उनको रिक्वेस्ट ये है, इस्तदा ये है कि ओपन तो रखे ना अपने माइंड। मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर स्टार्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट गॉड, इस ओपन रखे ना इस चीज को कि चलें। start time, चलिए आगे चलते हैं। असफंदियार साहब, शुक्रिया बहुत आपका आने का, और आइएगा फिर जरूर आप, Thank you. काफी अच्छे बहुत टॉपिक्स अच्छी लिए। बात की। चलें ठीक है, फिर करेंगे बात आपसे। ओके।